جو لذت اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی۔ نماز کو عشق کی حد تک ڈوب کر پڑھا جائے تو نماز دنیا آخرت کی بے پناہ برکات بندے کو دلاتی ہے، اس بات کا وعدہ ہے اللہ کا۔ آج نماز کے کچھ مسائل جو آپ سنیں گے وہ ہے جماعت میں جب تاخیر کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ آئے، امام کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی، اس وقت ذہن میں یہ بات آتی کہ مجھے سبحانک اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں جب امام قرات شروع کر دے اس کے بعد مقتدی کو ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔ امام جب سورہ فاتحہ شروع کر دے، اب مغرب، عشاء اور فجر اس میں تو اونچی قرات ہوتی ہے، پتہ ہے کہ امام جو ہے اب قرات کر رہا ہے۔ ظہر اور عصر کے اندر کیونکہ آہستہ قرات ہوتی ہے، اس میں اندازے سے، یعنی اگر آپ لیٹ آئے ہیں 2-3 منٹ لیٹ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام اپنی سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوگا، تو اب خاموش ہو کر پیچھے نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح امام دوسری رکعت میں تھا، اس وقت ہم آ کے ملے تو اس وقت بھی آپ کو ثنا نہیں پڑھنی۔ ایک رکعت جماعت کی جا چکی تھی، ہم دوسری رکعت میں ملے تو ہم نے اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو ہم نے 3 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور 1 رکعت ہماری رہ گئی ہے۔ اب امام جب سلام پھیر دے گا ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے ہم نے سبحانک اللہ، الحمدللہ اور چھوٹی سورت قل هو اللہ یہ ہم نے پڑھ کے اپنی چوتھی رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ اگر ہم تیسری رکعت میں ملے اور 2 رکعتیں ہماری نکل چکی تھیں اور ہم نے امام کے ساتھ تیسری پڑھی ہے، پھر چوتھی پڑھی ہے، سلام امام نے پھیر دیا ہے، اب ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ یہ پڑھنا ہے اور رکوع سجود کرنے ہیں، پھر کھڑے ہو کے اگلی رکعت میں ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے اور قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے 4 رکعتیں پوری کر کے نماز کو مکمل کر دیں گے۔ ہم چوتھی رکعت میں جماعت کے ساتھ ملے تو اس طریقے 1 رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھی اور 3 رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں۔ اب وہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا، الحمدللہ، قل هو اللہ یہ ہم نے پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، یعنی اب 2 ہو گئی نا، 1 امام کے ساتھ پڑھی اور 1 ہم نے اب اکیلے جب پڑھی تو ہماری گنتی کے حساب سے 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب ہم بیٹھ جائیں، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور جب کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے رکوع سجود کرنے ہیں، یہ آپ کی تیسری رکعت ہو گئی گنتی کے حساب سے۔ پھر چوتھی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ قرات کے حساب سے تیسری ہے، جو آپ کی 3 رہ گئی تھی نا، پہلی پڑھ لی، دوسری، تیسری، اب یہ قرات کے حساب سے تیسری رکعت ہے اور گنتی کے حساب سے چوتھی رکعت ہے۔ تو قرات چونکہ فرضوں میں تیسری رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ نے صرف الحمدللہ پڑھنا ہے اور پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ مغرب کی نماز میں لیٹ کیونکہ وہ 3 رکعت والی نماز ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں آپ ملے
एक रकत इमाम के साथ आपने पा ली, अब आप खड़े हुए, जब खड़े होंगे तो वो जैसे पहली पढ़ते हैं वैसे आपने पढ़नी है, सना अल्हम्दुलिल्लाह कुल हुवल्लाह। अब ये गिनती में हो गई 2 रकतें। बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर आप खड़े होंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे और गिनती के हिसाब से तीसरी है और किरात के हिसाब से वो दूसरी है, क्योंकि इमाम के बाद आपकी 2 रह गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और कुल हुवल्लाह पढ़ें और बैठ जाएं। इस तरह मगरिब की नमाज जिसमें इमाम के पीछे 1 रकत मिली हो तो उसमें 3 अत्तहियात पढ़ी जाती हैं। एक इमाम के साथ आपने अत्तहियात पढ़ी, एक 2 पूरी करके अत्तहियात पढ़ी और फिर तीसरी पूरी करके आपने अत्तहियात पढ़ी। ये मगरिब की जब आखिरी रकत में बंदा मिले तो उसको 3 दफा अत्तहियात पढ़नी होती हैं। इमाम जब सजदा साहब करे तो ये एक आम मसला है, सुन लें। और आप लेट मिले हैं इमाम के साथ जमात में, दूसरी तीसरी रकत में मिले हैं और इमाम को सजदा साहब पड़ गया है, तो अब आपने सलाम नहीं फेरना, वैसे इमाम के साथ सजदा कर लेना। सलाम जो फेरते हैं ना इमाम सजदा साहब करने के लिए, जैसे कि कल आपको बताया था तरीका, तो आपने सलाम नहीं फेरना और वैसे पीछे आप सजदा कर सकते हैं। सलाम फेरेंगे तो अगर इमाम जो है गलती में सजदा साफ कर रहा है तो आपकी नमाज जाया हो जाएगी। इमाम अगर सजदा साफ ठीक करे तो अलग हुक्म है। इमाम को गलती लग गई और उसने सजदा साफ गलत कर दिया और पीछे उसने भी सलाम फेर के सजदा साफ किया कि जिसकी दूसरी तीसरी रकत अभी रहती है, तो उसकी नमाज इस तरह जाया हो जाएगी। और एक आम मसला, जब इमाम सलाम फेरे तो फौरन न उठें। हो सकता है कि इमाम को याद आ जाए कि मेरा सजदा साफ रहता है, तो फिर आप उठ जाएंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह इमाम का कुछ सजदा रह गया है, उसने 2 के बजाय 1 सजदा किया था, बाद में उसको सलाम के बाद याद आया, तो अब वो सजदा दूसरा करने जा रहा है। तो इसलिए जब इमाम सलाम फेरे तो सुकून से अपनी दूसरी नमाज के लिए खड़े हों, जल्दबाजी न करें। कई लोग अभी इमाम ये गर्दन ही मोड़ता है तो वो खड़े हो जाते हैं। यानी जब इमाम सलाम फेर दे तो फिर आप आराम से खड़े हों। आपको पता हो कि इमाम ने सजदा साफ वगैरह या कोई सजदा जो उसका रहता है वो उसने। आप जमात में खड़े होते हैं, जमात में शामिल होते हैं, तो या वैसे नमाज पढ़ते हैं तो ये शलवार को जो फोल्ड करते हैं या पैंट को नीचे से फोल्ड कर देते हैं, ये चीज़ भी नबी पाक ने मना फरमाई है। नमाज के दौरान न शलवार फोल्ड करनी है न पैंट फोल्ड करनी है। आप नॉर्मली लिबास में आप नमाज पढ़ें। अगर टखने से कुछ थोड़ी बहुत शलवार नीचे भी हो जाए तो वो सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन इसको फोल्ड करना ये वाजिब के खिलाफ है कि नबी पाक ने मना किया कि फोल्ड नहीं करना। इसलिए कपड़ों को नमाज के अंदर जो है वो फोल्ड नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये कफ़ें फोल्ड नहीं करनी चाहिए, पैंट को फोल्ड नहीं करना चाहिए, शलवार को फोल्ड नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात, जब लेट आते हैं तो ये मसला पहले भी बताया, आज दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब आप लेट आते हैं और इमाम जो है वो रुकू में जा रहा होता है तो क्या जल्दी जल्दी दौड़ते हैं कि यार ये मुझे रकत मिल जाए। याद रखें जमात में दौड़ कर नहीं मिलना चाहिए, इसको मना किया गया है। अगर रकत निकल जाती है तो कोई हर्ज नहीं, पहले आ जाए। लेट हो भी गई है तो आप अपनी नॉर्मल रफ्तार में चल के आए। उसमें एक और भी मसला नमाजी के लिए कि वो वज़ू करता है और जमात उसकी निकल रही होती है तो वो वज़ू के जो कतरे हैं वो झाड़ता नहीं है। याद रखें जो वज़ू का वाफर पानी हमारे हाथों पे लगा हुआ है वो वज़ू खाने पर झाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो कतरे आएंगे, मस्जिद में गिरेंगे, सफ़ों पर गिरेंगे, तो वो ये मकरूह अमल है। इसलिए उस पानी को वज़ू खाना पर खड़े होकर आप अच्छे तरीके से दाढ़ी को भी झाड़ लें
اور اپنے بازوؤں کو بھی جھاڑ لیں. اگر آپ کے کئی لوگوں کی داڑھی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں ویسے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر رکعت نکل گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن آپ یہ پانی وغیرہ جو ہے وضو خانے پہ جھاڑ کے آئیں. تو وہ پانی فرش پہ اگر گرے گا تو بندہ وہاں پھسل کے گر گیا، نمازی کو تکلیف ہوگی. اس لیے یہ مکروہ عمل ہے. اپنے وضو کے پانی کو مسجد کے اندر لانا یہ مکروہ ہے. اس کو وضو خانے کے اوپر جھاڑ کے آنا چاہیے، اور پھر اپنی آستینوں کو نیچے کر کے بٹن دے کے پھر آ کے جماعت کے ساتھ ملنا ہے. یہ ٹائم اپنا دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے، اس حساب سے بندہ گھر سے نکلے. اور اگر اس کو کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے تو وہ جلد بازی نہ کرے، آرام سے اطمینان سے جماعت کے ساتھ ملا کرے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. ایک تو یہ پانی کے قطرے مسجد میں گراتے ہیں، یہاں تک کہ رکوع میں جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا پانی جھڑ رہا ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھے نمازی کی علامت نہیں ہے. تو یہ جماعت میں جو ہم شامل ہوتے ہیں ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے. ایک اور مسئلہ رہ گیا، پھر وقت میرا خیال مکمل ہوا چاہتا ہے. یہ مسئلہ غور سے سن لیں. جماعت میں ہم شامل ہوئے اور امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے. امام صاحب اتحیات پڑھ کے اٹھ گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، بیٹھا ہوا اپنے کسی کام میں دھیان چلا جائے تو اتحیات نمازی مقتدی نہیں پڑھ پاتا. امام اگر کھڑا ہو گیا ہے اور مقتدی نے اتحیات عبدو و رسولوں تک نہیں پڑھی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو. یعنی آپ وہ ایسے نہیں کھڑا ہو جائے، مقتدی اپنی اتحیات عبدو و رسولوں تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو. اب یہاں ایک اور بات ہے کہ امام ہو سکتا ہے کھڑا ہو کہ رکوع میں آ جائے اگلی رکعت میں، تو یہ اپنی اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو. امام اگرچہ رکوع میں چلا گیا، یہ قیام میں کھڑا ہو 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور پھر رکوع میں چلا جائے اور پھر امام کے ساتھ، امام سجدے میں ہے تو سجدے میں مل جائے. یہ اس کا طریقہ کار. اسی طرح ہم لیٹ پہنچے امام کے ساتھ، امام کی آخری اتحیات ہے، ہماری ابھی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، اس وقت امام نے تو اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے اور رب جلالی بھی پڑھنی ہے، اور ہماری چونکہ وہ ابھی آخری اتحیات ہے نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ آخری جو تشہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تشہد کو بار بار پڑھتے رہیں جتنی دیر تک امام سلام نہیں کہتا. یعنی آگے درود شریف یا رب جلالی ہم نے نہیں پڑھنی کیونکہ ہماری وہ آخری اتحیات نہیں ہے. اس تشہد کو عبدو و رسولوں تک پڑھیں، پھر دوبارہ اشہد اللہ سے لے کے پھر عبدو و رسولوں تک پڑھیں. تو یہ طریقہ کار امام کے پیچھے لیٹ شامل ہونے کے یہ مسائل تھے جو آپ کو میں نے پیش کر دیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرے حضور علم سیکھا ہے تو اسے قبول فرما لے. جتنے لوگ یہاں اس نشست میں شامل ہوئے سب کو دنیا آخرت کی برکات سے مالا مال فرما دے. یا رب العالمین، علم کی یہ تمام باتیں ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، اور اس علم کے صدقے الہ العالمین رزق کی تنگی، غموں کا آنا، دکھوں کا ہمارے اوپر حاوی ہونا، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ خوشحال زندگی نصیب فرما. آج عشرہ رحمت کا آخری روزہ ہے، رحمت پانے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام درج فرما. یا رب العالمین، یہ عشرہ آج مکمل ہو جائے گا جن سے تو راضی ہو چکا ہمیشہ کے لیے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما. یا رب العالمین، ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں کو بھی منور فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ.